کیا رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا رمضان المبارک میں میاں بیوی کے تعلقات مکمل طور پر حرام ہیں؟ اگر اذان فجر ہو جائے اور تعلق جاری ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں، رمضان المبارک کا یہ مسئلہ آپ کی پوری عبادت کو بھی بچا سکتا ہے اور ضائع بھی کر سکتا ہے۔ ایک ایسا سوال جسے لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں مگر نہ جاننے کی وجہ سے پورا رمضان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رمضان المقدس کے مہینے میں ایک ایسا مسئلہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کھل کر سوال نہیں کرتے مگر خاموشی سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں؟ کیا ایک لمحے کی بھی احتیاط تدبیر پورے دن کے روزے کو ضائع کر سکتی ہے؟ کیا ازدواجی تعلق جو عام دنوں میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے رمضان المبارک میں اچانک گناہ بن جاتا ہے، یا حقیقت اس سے کہیں زیادہ باریک اور حکمت سے بھرپور ہے؟ کیا افطاری کے بعد ہم بستری جائز ہے؟ کیا سحری سے پہلے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ اگر اذان فجر ہو جائے اور تعلق جاری ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر دن کے وقت جذبات قابو سے باہر ہو جائیں تو کیا صرف قضا کافی ہے یا کفارہ بھی لازم آتا ہے؟ کیا بیوی پر بھی وہی حکم ہے جو شوہر پر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات نہ جاننا بعض اوقات پوری عبادات کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مبہم نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں واضح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یعنی روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک عظیم اصول سامنے آتا ہے، جہاں اللہ روکتا ہے وہاں حکمت ہے اور جہاں اجازت دیتا ہے وہاں رحمت ہے۔ رمضان المبارک میں ازدواجی تعلق مکمل طور پر ممنوع نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے وقت کی قید کو مقرر کیا گیا، دن نہیں رات۔ گویا شریعت نے خواہش کو ختم نہیں کیا بلکہ نظم و ضبط میں رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دن کے وقت یہ حد توڑ دے تو کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کر لیا ہے۔ یہاں ذرا توقف کیجیے، جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابی کا دل کتنا زندہ تھا۔ غلطی ہوئی مگر فوراً احساس ہوا، فوراً اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کفارہ مقرر فرمایا، پہلے غلام آزاد کرو، اگر استطاعت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا یہ معمولی سزا ہے؟ نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دن کے وقت ہم بستری روزے کو صرف توڑتی ہی نہیں بلکہ سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ جنسی تعلق سے بھی دن کے وقت مکمل اجتناب کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں بھی آتا ہے کہ بیوی پر بھی یہی حکم ہے؟ فقہاء اور اہل سنت کے نزدیک اگر بیوی رضامند ہو تو اس پر بھی قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، اور اگر مجبوری کی گئی ہو تو اس پر کفارہ نہیں۔ یہ باریکیاں نہ جاننا انسان کو یا تو بے جا خوف میں مبتلا کر دیتا ہے یا بے احتیاطی میں۔ اس لیے علم ضروری ہے، اس لیے یہ موضوع ضروری ہے، اس لیے اس پر گفتگو ضروری ہے۔ رمضان خواہشات کو مارنے کا مہینہ نہیں ہے، انہیں قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ ازدواجی تعلق بذات خود گناہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صدقہ ہے، مگر ہر صدقہ اپنی جگہ اور وقت کا پابند ہوتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں بوس و کنار جائز ہے؟ کیا گلے لگانا منع ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا صرف خیال آنے سے روزہ متاثر ہو سکتا ہے؟ کیا موبائل پر شہوت انگیز مواد دیکھنا بھی اس درجے میں آتا ہے؟ کہ یہ تمام سوالات اسی ایک بنیادی اصول پر جڑے ہوئے ہیں، دن میں مکمل ضبط، رات میں جائز دائرے کے اندر آزادی۔ اگر ہم اس فرق کو سمجھ لیں تو آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر اگر ہم اس بات کو دلیل بنا لیں اور دلیل کو نظر انداز کر دیں تو پھر عبادت کمزور ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مقصد تقوی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہے کہ حدود کو پہچاننا۔ جو شخص رات کی اجازت کو دن تک پھیلا دے وہ حد توڑتا ہے، اور جو شخص دن کی پابندی کو رات تک بڑھا دے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو تنگ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں ہے، روحانیت کا بھی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق۔
کیا ہم رمضان کو صرف ایک کیلنڈر کا مہینہ سمجھتے ہیں یا اسے اپنے نفس کی تربیت کا موقع بھی جانتے ہیں؟ کیا ہم اس مہینے میں اپنے تعلق کو بھی عبادت کے معیار پر لانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایک لمحے کی غفلت پورے دن کی عبادت کو ضائع کر سکتی ہے، اور ایک لمحے کی اطاعت پورے مہینے کو نور سے بھر سکتی ہے، کیونکہ جذبات اپنی جگہ مگر شریعت دلیل مانگتی ہے۔ سب سے پہلے اصول کو دوبارہ ذہن میں بٹھا لیجیے گا۔ رمضان المبارک میں ہم بستری رات کے وقت جائز ہے، اور روزے کی حالت میں یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک قطعی حرام ہے۔ یہ حکم براہ راست قرآن مجید کی 187 سورۃ البقرہ سے ثابت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رات میں بیویوں کے پاس جانے کو بھی حلال قرار دیا اور ساتھ ہی فرمایا یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفیدی ظاہر ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو۔ اس آیت میں دو چیزیں واضح ہو گئی: رات میں ازدواجی تعلق کی اجازت فجر کے طلوع ہوتے ہی مکمل روک۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال: اگر کوئی شخص سحری کے وقت بیوی کے ساتھ تعلق میں مشغول ہو اور اچانک آذان فجر ہو جائے تو کیا کریں؟ فقہا نے صراحت کی ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو گیا فوراً الگ ہونا لازم ہے۔ اگر فوراً علیحدگی اختیار کر لی گئی تو روزہ درست رہے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر جاری رکھا تو روزہ فاسد ہوگا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ باریکی بہت اہم ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آذان مکمل ہونے تک کی مہلت ہوتی ہے، حالانکہ اصل معیار وقت داخل ہونا ہے، نہ کہ آذان کا ختم ہونا۔ اب سب سے حساس مسئلہ: اگر کسی نے دن کے وقت جان بوجھ کر ہم بستری کر لی تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں وہ معروف حدیث بنیاد ہے جس میں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں نے رمضان مبارک میں اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ مقرر فرمایا: غلام آزاد کرنا، اگر نہ ہو سکے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اسی ترتیب سے واضح ہے کہ یہ معمولی لغزش نہیں بلکہ سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہاں 2 پہلو ہیں: قضا اس دن کا روزہ، دوبارہ روزہ رکھنا، اور کفارہ بطور تادیب اضافی ذمہ داری۔ اب سوال: کیا بیوی پر بھی کفارہ ہے؟ فقہاء اہل سنت کے نزدیک اگر بیوی رضامند تھی تو اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، لیکن اگر شوہر نے زبردستی کی تو بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا اور نہ گناہ ہوگا، بلکہ سارا بوجھ شوہر پر ہی ہوگا۔ یہ عدل کا اصول ہے۔ شریعت نیت، رضا اور صبر میں فرق کرتی ہے، اس لیے مسئلہ صرف ایک جملے میں حل نہیں ہوتا بلکہ حالات دیکھے جاتے ہیں۔ کیا بوسہ دینا یا گلے لگانا بھی روزہ توڑ دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر مکمل کنٹرول رکھتا ہو اور بوسوں کنار سے انزال یعنی منی کا اخراج نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کو بوسہ دیتے تھے، مگر آپ اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ فقہا نے یہاں ایک اصول نکالا: جو شخص اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے ایسے افعال مکروہ بلکہ ممنوع کے قریب ہیں، کیونکہ وہ بڑے گناہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ گویا مسئلہ صرف فعل کا نہیں ہے، نتیجے کا بھی ہے۔ اگر بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، کیونکہ کفارہ خاص طور پر جماع یعنی ہم بستری کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب احتلام یعنی نیند میں منی کا اخراج کا مسئلہ: اگر کسی کو دن میں نیند کے دوران احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غیر اختیاری عمل ہے۔ شریعت انسان کو اس چیز پر مکلف نہیں ٹھہراتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، البتہ غسل فرض ہوگا۔ اسی طرح صرف خیال آنے یا شہوت محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عملی اقدام نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص موبائل یا انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھ کر خود کو مشتعل کرے تو کیا حکم ہے؟ یہاں اصول یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، اور اگر صرف دیکھنے تک محدود رہے مگر انزال نہ ہو تو روزہ فاسد تو نہیں ہوگا مگر گناہ ضرور ہوگا، اور بہت ہی بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ روزہ کا مقصد تقوی ہے اور یہ عمل تقوی کے منافی ہے۔ رمضان میں آنکھ، دل اور دماغ کا روزہ بھی مطلوب ہے۔ کیا صرف بستر میں ساتھ لیٹنا جائز ہے؟ جواب ہے ہاں، بشرطیکہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جو شہوت کو بھڑکا کر ممنوع حد تک لے جائے۔ یہاں تقوی ذاتی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ شریعت نے مکمل پابندی نہیں لگائی بلکہ حدود مقرر کی۔ جو شخص اپنی حد پہچانتا ہے
وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور اب ذرا غور کیجیے گا، شریعت نے ایک طرف دن میں سختی بھی رکھی، یہاں تک کہ کفارہ مقرر کیا، اور دوسری طرف رات میں مکمل اجازت بھی دی۔ یہ توازن کیوں؟ کیونکہ اسلام فطرت کے خلاف دین نہیں بلکہ فطرت کو نظم دینے والا دین ہے۔ اگر رمضان میں مکمل ایک ماہ ازدواجی تعلق حرام کر دیا جاتا تو یہ انسانی کمزوری کے خلاف ہوتا، اور اگر دن میں بھی اجازت دے دی جاتی تو روزے کی روح ختم ہو جاتی۔ اس لیے دن ضبط کا اور رات رخصت کا وقت ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھانے آتا ہے؟ کیا صرف یہ کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، یا یہ کہ ہم اپنی سب سے طاقتور خواہش نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم سے تابع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد خود بیان فرمایا تاکہ تم منفی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور جہاں اللہ نے روک دیا اور وہاں رک جاؤ، چاہے نفس چیخ رہا ہو۔ رمضان میں ہمیشہ کا مسئلہ دراصل تقویٰ کا امتحان ہے۔ رات کو اجازت ہے، دن میں سخت ممانعت ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کو گھڑی کے تابع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں ایک عام غلط فہمی کو بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں میاں بیوی کا تعلق کسی بھی وقت گناہ ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی اس طرح بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر رات میں بھی اجازت دی ہے۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے تو اسے حرام سمجھ لینا بھی غلطی ہے۔ دین کو اپنی طرف سے سخت بنانا تقویٰ نہیں بلکہ اعتدال سے ہٹ جانا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ رات میں اجازت ہے اس لیے دن میں بھی کسی حد تک نرمی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ شریعت میں کسی حد کی گنجائش نہیں۔ جہاں نص و قطع محسود ہو، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مکمل اجتناب لازم ہے۔ اگر کوئی شخص ماضی میں اس مسئلے میں غلطی کر چکا تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تو پکی سچی توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر دن میں ہم بستری کی تو جس دن کا روزہ فاسد ہوا ہو اس کی قضا کرے۔ اگر جان بوجھ کر کیا ہو تو کفارہ بھی ادا کرے، یعنی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ کے یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر پہلے 2 درجات ممکن نہ ہوں، مگر یاد رکھیے کفارہ صرف ظاہری ذمہ داری پوری کرتا ہے، دل کی ندامت اور آئندہ کے لیے عزم اصل اصلاح ہے۔ صحابی کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ غلطی کے بعد فوراً رجوع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ذلیل نہیں کیا بلکہ مسئلہ بتایا اور اصلاح کا راستہ بھی بتایا۔ یہ دین کی رحمت ہے اور ازدواجی زندگی خود ایک عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنی خواہش پوری کریں اور اجر بھی ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی کام حرام طریقے سے کیا جائے تو گناہ ہوگا، تو جب حلال طریقے سے کیا جائے گا تو اجر کیوں نہ ہوگا؟ یہاں ہمیں ایک گہرا سبق ملتا ہے۔ اسلام خواہش ختم نہیں کرتا بلکہ اسے پاکیزہ راستہ دیتا ہے۔ رمضان میں بھی ہمیں یہی اصول اور خواہش کو مٹانا نہیں ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے وقت اور حکم کے تابع کرنا ہے۔ آپ ذرا جدید دور کے تناظر میں سوچیں، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ سب انسان کے ذہن و نگاہ کو مسلسل ابھارتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین میں فحش مواد دیکھ کر خود کو مشتعل کرتا ہے، اگرچہ ہم بستری نہ بھی کریں، تو کیا وہ روزے کی روح کو مسرور نہیں کر رہا؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھ اور دل کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم ظاہری طور پر روزہ رکھ کر باطنی طور پر خواہشات کی آبیاری کرتے رہیں تو کیا ہم واقعی متقی بن سکیں گے؟ رمضان ضبط کا عملی کورس ہے۔ جو شخص دن کے چند گھنٹے اپنی خواہش پر قابو نہیں پا سکتا، وہ زندگی کے بڑے امتحانات میں کیسے کامیاب ہوگا؟ کیا میاں بیوی کو رمضان میں اپنے تعلقات کے بارے میں پہلے سے گفتگو کر لینی چاہیے؟ یقیناً دانائی یہی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ دن کے وقت مکمل احتیاط ہوگی اور رات میں بھی اعتدال رہے گا، تاکہ عبادت میں سستی نہ آئے، کیونکہ اگر رات بھر شہوانی مشغولیت رہے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ رمضان کا توازن یہ ہے کہ تعلق بھی ہو، عبادت بھی ہو، اور دونوں میں نظم و ضبط بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔